علی حسن ہیں جی لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی پنجاب نے وفاق کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا ہے. چودھری پرویز لائی نے CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کی خدمات وفاق کے حوالے کرنے سے معذرت کر لی ہے. ایسے حالات میں حکومتوں یعنی وفاقی اور صوبائی کا مستقبل کیا؟ نہیں بھائی، یہ ایک انتظامی سا معاملہ ہے. حکومتیں سیکنڈری بات ہے. اور مطلب اگر اتنا ضروری سمجھتے ہیں چیف منسٹر پنجاب کے تو صبر کر لے ذرا، مطلب وفاق صبر کر لیں. صوبے کا سربراہ اگر کہہ رہا ہے، سب سے بڑے صوبے کا آبادی کے لحاظ سے، کہ جی یہ بندہ مجھے چاہیے جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بزدار صاحب چھوڑ گئے، اس کے بعد وہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت سے انیشیٹوز لے رہے ہیں. اور ان کا جو پچھلا دور حکومت رہا ہے 5 سال کا، جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، تو یہ ڈیلیورڈ، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو ذرا تھولا کر لے. باقی یہ کوئی انتظامی سا مسئلہ. کیوں بھاگ رہے ہیں یہ الیکشن سے؟ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ قریبی تاریخ ہے، کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں، اور تو کوئی وجہ نہیں. اگر ان کو کانفیڈنٹ ہونا، پورے اعتماد ہونا تو بہت دور کی بات ہے. اگر ان کو ادھا پچھدا جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں بھی، اگر ان کو یہ ہو 50-50 بھی کہ ہم جیت جائیں گے، وہ یہ چیلنج قبول کر لیں. تو باقی آپ پھر میرے اس تبصرے کے بعد میں نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا، آپ پہ چھوڑ دیا. مختصراً یہ کہ میں نے کبھی کھیل کو کھیل سے زیادہ اہمیت نہیں دی، اور ظاہر ہے یہی رویہ کھلاڑیوں کے ساتھ بھی ہے. لیکن میرا آج کا موضوع تو وہ لوگ ہیں جو کھیل کو زندگی موت کا مسئلہ اور کھلاڑیوں کو دیوتا بنا لیتے ہیں. بلکہ ان میں سے بھی میرا موضوع وہ لوگ ہیں جو کرکٹ کریزی ہونے کی وجہ سے عمران خان کو قومی ہیرو سمجھتے ہیں. انہوں نے بھی عمران خان کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی ان لوگوں نے بھی عمران خان کے ساتھ کیا کیا؟ عمران خان جو میرے نزدیک ماضی قریب تک ہیرو نہیں تھا، اب ہیرو بننے کی طرف آ رہا ہے. جب یہی عمران کینسر ہسپتال بنانے کا خواب لے کر نکلا تو واقعی اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. سر سید احمد خان کی طرح گھنگرو باندھ لیے. مینو نچ کے یار مناوندے کی صورت میں سامنے آیا. اس نے خود کو لوٹ سیل گرینڈ کلیئرنس کے لیے پیش کر دیا. خود کو چندوں کے جمعہ بازار میں لے گیا. اس نے خود کو آسان ترین قسطوں میں پیش کر دیا. پھر کیا ہوا؟ اس نے ملک کے اندر اور باہر مقیم لاکھوں کرکٹ کریزی پاکستانیوں نے سے غالباً 5 سال کے عرصے اور طویل مسافتوں کے بعد اپنے قومی ہیرو کو اس کی ذاتی نہیں قومی کاز کے لیے بمشکل 30 کروڑ روپیہ پیش کیا. عمران خان نے گھر گھر اور در در جانے کے علاوہ میڈیا پر بھی ہر حسب آزمایا. معصوم بچوں کی ٹیمیں بھی میدان میں اتاری. اپنے ساتھیوں کو ناراض کرنے سے بھی گریز نہیں کیا. لیکن سنا ہے اتنے بڑے قومی ہیرو نے اتنی بڑی کاز کے لیے اتنے طویل عرصے میں صرف اور صرف 30 کروڑ روپے جمع کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے. جبکہ اتنا پیسہ تو چند سمگلروں کے دائیں ہاتھ، چند صنعت کاروں کے بائیں ہاتھ اور چند راشی افسران کے خفیہ ہاتھ کی مار تھا. لیکن نہیں، خون پسینے اور خون چوسنے والی جونکیں کبھی خون نہیں دیا کرتی. کپتان عمران، کینسر کے خلاف یہ میچ تمہاری بچوں پہ مشتمل ننھی منی ٹیم بھی جیتے گی. 29 سال پہلے جب PTI کا خواب و خیال میں بھی کسی کو نہیں پتا تھا. اس کے بعد وہ نمل آیا اور پھر وہ پشاور کا ہے لمبی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یاد دلاؤں میں روزنامہ خبریں میں یہ چھپنے والا کالم 29 سال پہلے کہ عمران خان نامی آدمی نے اس ہاسپٹل کے لیے کیا کچھ کیا. حرف بحرف سچ ہے. خبریں اس وقت مقبول ترین اخبار تھا. وہ جس چیز کو فوکس کر لے، ٹارگٹ کر لے، اس کے لیے تن من دھن لٹا دینے والا آدمی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں آپ بھی اور باقی سب بھی. تھینک یو.